السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 23. وہ بلال کے گھر بیٹھی تھی. سامنے بلال خاموشی سے کچھ پل گمسم سا، پھر آخر کار اس نے گہری سانس لی اور بولنے لگا. اس ڈائری میں جو لکھا تھا وہ سب سچ تھا ماہر. شاہ نواز نے ہی مہروش کی ماں کو مارا تھا، اور الزام سارا بیچاری زینت پر ڈال دیا گیا تھا کہ شاید اس نے کسی عاشق کو بلایا تھا. شاید وہ بے وفا تھی، لیکن وہ بے قصور تھی مکمل طور پر. ماہر کی سانس تھمی، آنکھیں بلال پر جمی تھیں. بلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور ہاں، تمہارے دل میں یہ سوال تو ہوگا نا کہ میں نے مہروش کو دھوکہ دیا، کہ وہ رات میری وجہ سے لوٹی تھی. وہ چند لمحے کو رکا، جیسے سانس روک کر ماضی کی سچائی واپس جی رہا ہو. پھر نرمی سے بولا، نہیں ماہر، مہروش اپنی مرضی سے گئی تھی. جس دن وہ مجھ سے نکاح کے لیے آئی تھی، جب ہم دونوں نکاح کے لیے آمنے سامنے بیٹھے تھے، اس وقت اس نے انکار کر دیا. ماہر کی پلکیں لرزیں. اس نے کہا تھا اگر میں نے نکاح کیا تو سارے کا سارا عذاب ماہر پر آ جائے گا. اس کا باپ کشان سے اس کی زبردستی شادی کروا دے گا، کیونکہ پھپھو کو ہم دونوں میں سے کوئی ایک چاہیے تھا، اور بابا ہمیشہ اسی کی سنتے ہیں. پھر تزمین کی زندگی بھی جہنم بن جائے گی. بلال کی آواز میں ملال تھا. مجھے اس وقت بہت غصہ آیا ماہر، بلکہ سچ کہوں تو مجھے تمہارے باپ پہ، اس حویلی کے ہر فرد پہ، اس اکڑ پہ غصہ آیا. جس طرح وہ سب اپنی اکڑ، اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت کا بوجھ لے کر چلتے ہیں نا، مجھے لگا اگر میں ان کی وہ اکڑ توڑ دوں، اگر میں سب کے سامنے یہ سچ لے آؤں کہ زینت کے قتل کے پیچھے کوئی اور نہیں خود شاہ نواز ہے، تو سلیمان، شاہ جہاں زیب، یہ سب خود کو عزت دار کہلوانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا غرور لمحوں میں زمین پر آ جائے گا. وہ ایک لمحے کو رکا، سانس کھینچی اور پھر بولتا گیا. میں نے یہ بات مہروش سے کہی تھی ماہر کہ میں خود اپنی زبان سے یہ سچ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ عزت جس کی خاطر انہوں نے تمہیں اور مجھے ایک دوسرے سے جدا کیا تھا، اسی عزت کو ان کے بیٹے کی حقیقت سنا کر ان کے منہ پر دے ماروں اور وہی عزت مٹی میں ملا دوں. اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور تلخی بھی. لیکن مہروش نے مجھے روکا، بہت روکا. میں نے اسے سمجھایا، منایا، مگر وہ نہیں مانی. میں نے کہا تھا کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو میں شاہ نواز کا سچ سب کے سامنے رکھ دوں گا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو کچھ پتا چلے، شاید اس لیے کہ وہ پہلے ہی شاہ نواز کی بیٹی زرلش سے انتقام لے چکی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ بس سب ختم ہو جائے، بغیر شور کے، بغیر مزید کسی کا دل ٹوٹے. ماہر نے ہونٹ بھینچے، آنکھیں نم ہو گئیں. بلال نے نظریں جھکا لیں، پھر بولتا رہا، اور وہ آخری بات جو تم نے سنی تھی نا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا. وہ یہی بات تھی ماہر، وہ یہی راز تھا جو میں سب کو بتانے والا تھا، شاہ نواز کا راز، اور وہ روک رہی تھی. بلال کا لہجہ اب اور بھی بھیگ گیا تھا. میں نے بہت زور دیا ماہر، مجھے لگا میں صرف اپنی محبت مانگ رہا ہوں، لیکن میں نے اس پر بوجھ ڈال دیا. میں نے اسے مجبور کیا، دباؤ دیا کہ نکاح کرو ورنہ میں راز فاش کر دوں گا. اور شاید وہ پہلے ہی اندر سے بکھری ہوئی تھی، ڈری ہوئی، دبی ہوئی، تھکی ہوئی. میری اسے ایک زبردستی نے اس کی آخری سانس چھین لی. اس نے میری وجہ سے خودکشی کر لی. ماہر کے لبوں سے جیسے سانس رک گئی تھی، دل بھاری ہوتا گیا، خاموشی طاری ہو گئی. اچھا ہوا ماہر تم آئیں، تم نے سب کچھ پوچھا اور میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، ورنہ شاید تم میرے بارے میں وہ سب کچھ سوچ چکی ہوتی جس کا تصور بھی میرے لیے اذیت ناک ہے. ماہر خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس کی نظریں بلال کی آنکھوں سے ہٹیں اور وہ جیسے خود سے ہم کلام ہوئی. بلال بھائی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر اچھا نہیں ہوتا. ہم سب کے دل کہیں نہ کہیں سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، قلب سیاہ، کبھی انا کی وجہ سے، کبھی انتقام کی آگ میں، کبھی اپنے حق کے نام پہ، اور کبھی بس خاموش اذیتوں کے ہاتھوں. وہ پلکیں جھپکے بغیر بولتی گئی،
جیسے لفظ لفظ اس کے دل سے نکل رہا ہو۔ ہم سب اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتے ہیں جس کی قیمت ہمیں پوری زندگی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری بہن مہروش نے زرلش کو وہ انجیکشن دیے کیونکہ اسے شاہ نواز سے بدلہ لینا تھا۔ اس نے بھی اپنے دل کو سیاہ کیا اور شاہ نواز نے زینت کو مار کر اپنی روح پر ایسا داغ لگا لیا جس کی سیاہی کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ہم سب ہی کسی نہ کسی انداز میں گناہ گار ہیں۔ کوئی بھی مکمل نیک نہیں ہوتا، کوئی بھی۔ ماہر نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہم دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے یا پھر خود پر ہوئے ظلم کا حساب چکانے کے لیے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف تک باقی نہیں رہتا۔ بلال نے نظر جھکا لی، اس کی بات دل کے اندر تک اتر گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اسے تکلیف دینا ہمارا حق ہے، لیکن اس چکر میں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ دل میں پہلے نفرت آتی ہے، پھر انا، پھر انتقام، اور آخر میں وہ خاموشی جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ ماہر کی آواز بھیگ گئی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قلب جو نور سے بنا تھا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم خود کو گناہوں میں لپیٹ کر اتنا سیاہ کر لیتے ہیں کہ نہ خود نظر آتے ہیں نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ قلب سیاہ صرف گناہوں کا نام نہیں، بلکہ وہ خوفناک خاموشی ہے جہاں ضمیر مر جاتا ہے اور روح چیخے بغیر دفن ہو جاتی ہے۔ ماہر نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں، اور شاید ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی موڑ پر اپنے دل کا رنگ خود سیاہ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھی، قدم آہستہ آہستہ رکھتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بلال نے اسے جاتے دیکھا، وہ بھی اٹھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فضا میں کچھ لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں بستر پر خاموش بیٹھے تھے۔ ماہر جو پہلے اس کے قریب بیٹھی تھی اب آہستگی سے سرک کر بستر کی دوسری سمت آ گئی تھی، اور شہریار وہ وہیں بیٹھا رہا جہاں وہ پہلے تھا، جیسے اس کی ہمت ہی ختم ہو گئی ہو۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، پورے 30 منٹ۔ شہریار وہ سب کچھ کہہ چکا تھا جو کہنے کی ہمت بھی نہیں جتا پایا تھا، اور ماہر وہ تب سے اب تک ایک لفظ نہ بولی تھی۔ وہ بستر سے ٹیک لگائے چپ چاپ چھت کو گھور رہی تھی، نہ کسی سوال کی طلب، نہ کسی وضاحت کا انتظار۔ شہریار نے کئی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ جیسے کہیں اور تھی۔ شاید اس لمحے اپنے دل کے کسی ایسے کمرے میں تھی جہاں درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ ماہر، اس نے نرم ہچکچاتی ہوئی آواز میں پکارا۔ ماہر نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، شاید بہت بڑی، مگر یقین مانو میری نیت خراب نہیں تھی، میری وہ نیت نہیں تھی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کی آواز رکی ہوئی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی۔ ماہر چپ رہی، نہ اس کی آواز پر چونکی نہ پلٹی۔ شہریار نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ سے زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ تم جو سزا دینا چاہتی ہو دے دو، جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، بس خدا را مجھے چھوڑ کے مت جانا ماہر، میں ٹوٹ جاؤں گا۔ ماہر کی خاموشی گونجی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ کچل دینے والی تھی۔ شہریار نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ سوچنے لگا، آخر ایسی کیا غلطی کر دی جو معافی کے قابل بھی نہ رہی۔ تبھی ماہر آہستگی سے اٹھی، نہ روئی نہ لڑکھڑائی، جیسے اندر سے بالکل پتھر بن چکی ہو۔ وہ آہستہ سے الماری کے پاس گئی اور کیبنٹ کھول کر ایک پرانا سا سفری بیگ نکالا۔ شہریار کی سانس رک گئی، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ماہر نہیں، پلیز ایسا نہ کرو، مگر وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ بیگ میں کپڑے رکھتی رہی، ایک ایک کر کے، خاموشی سے۔ ماہر میں جانتا ہوں غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن خدا کی قسم میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے سب کچھ تمہارے سامنے رکھا، سچ بول دیا، کیا یہ کم ہے؟ ماہر نے بیگ کی زپ بند کی، اس نے بیگ اٹھایا۔ ماہر پلیز۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے بغیر پلٹے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ وہ پیچھے دوڑا۔ ماہر تم مجھے معاف کر دو پلیز، تم جو چاہتی ہو وہ سب کرو، میں تمہاری ہر سزا کے لیے تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ماہر دروازے پر رکی، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، آنکھیں خالی۔ معافی؟
وہ شہریار کو ٹھہرے ہوئے لہجے میں دیکھ کر بولی، کیا تمہیں واقعی وہ سب محسوس ہو رہا ہے جو میں اس وقت اپنے اندر سہ رہی ہوں؟ شہریار خاموش ہو گیا۔ تم نے نشہ کیا۔ تم نے کہا تھا ماہر مجھے موقع دو، میں بدل جاؤں گا۔ میں نے دے دیا، اور اب کچھ دینے کو بچا ہی نہیں۔ ماہر کی آواز میں آنسو نہیں تھے، مگر وہ آواز ایسی تھی جیسے دل کی راکھ بول رہی ہو۔ اس نے ایک آخری نظر شہریار پر ڈالی اور پھر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور شہریار وہیں دروازے کے بیچ کھڑا رہ گیا، ٹوٹا ہوا، تنہا، بکھرا ہوا۔ ہلکی ہلکی صبح پردے کے پار سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ نرم سی روشنی کمرے کی خاموشی کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ تبھی عروہ چپ چاپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جس سے ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حشام کے قریب آئی، جو بیڈ پہ تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے کسی فائل میں کھویا ہوا تھا۔ عروہ کپ ہاتھ میں تھامے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حشام نے ایک پل کے لیے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی اور اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ تھینکس، نرمی سے کہہ کر اس نے عروہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا اور عروہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے بنائی ہے؟ اس نے چائے کی سادہ سی چسکی لیتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ عروہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اچھی ہے۔ حشام نے سر ہلایا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اچانک اس کی نظر عروہ کی انگلی پر پڑی۔ تم نے پہن لی؟ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ انگوٹھی؟ عروہ نے اپنی انگلی کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ہاں، میں نے سوچا آپ خود تو شاید کبھی نہ پہنائیں، لیکن یہ تحفہ تو آپ ہی کا ہے نا، چاہے دل سے نہ سہی، لیکن اب ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، تو مجھے آپ کو اپنی زندگی کا سب سے خاص حصہ سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر دھیرے سے بولی، بہت جلد آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت آ جائے گی۔ حشام نے اس کی بات پر ایک گہری تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ میں کوشش کروں گا عروہ، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ جب تم خود اپنے دل کو میرے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو پھر میں کیوں نہ کوشش کروں؟ میں نے مانا کہ میں نے بہت جگہ غلطی کی، لیکن اب میں تمہیں کسی اور کے لیے توڑنا نہیں چاہتا۔ عروہ کا دل اس لمحے کچھ اور نرم ہوا۔ حشام کا لہجہ بدلا ہوا تھا، خاموش مگر سچا۔ شاید جلدی نہ ہو پائے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اپنے دل سے پہلی محبت کو مٹا دوں گا اور تمہیں وہ سب دوں گا، وہ ہر خوشی جس کی تم حقدار ہو۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو ایک پرانی محبت کے پیچھے زندہ رشتوں کو روند دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے کی سادہ سی چسکیاں لیتا جا رہا تھا۔ عروہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم، خاموش، مطمئن مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اور ویسے بھی، حشام نے ایک ہلکی سی سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں لے کر کینیڈا جا رہا ہوں۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ نئی شروعات کے لیے ایک نئی سرزمین بہتر ہوتی ہے، جہاں پرانے زخم ساتھ نہ چلیں اور شاید محبت کو پھر سے سانس لینے کا موقع مل جائے۔ وہاں جا کر میں اس سب سے نکل سکوں گا۔ حشام کی آواز دھیمی تھی، آنکھیں کہیں ماضی میں الجھی ہوئی۔ نیا ملک، نئی فضا، ماہر وہاں نہیں ہوگی، نہ اس کا چہرہ، نہ اس کی یاد، نہ کوئی ایسا لمحہ جو مجھے پیچھے کھینچے۔ صرف تم ہوگی عروہ اور میں، ہم دونوں، ہمیشہ کے لیے۔ عروہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراہٹ ادھوری نہ تھی، بلکہ کسی مکمل ہونے والی دعا جیسی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم آریہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، وہ نرمی سے بولی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ کل اور آج میری اس سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ خوش ہے، اور میں جانتی ہوں وہ ایک بڑی بیماری سے گزر رہی ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو شاید وہ اس اندھیرے سے نکل آئے۔ حشام نے تھوڑا سا سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے لگا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن پائیں گے، مگر بن گئے، اور اس بات کی خوشی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں گے، وہ میری بھی ایک بہت اچھی دوست ہے۔
شام کے چہرے پر پہلی بار کچھ دیر کو سکون سا اترا۔ نرمی سے وہ مسکرایا۔ پھر پیکنگ کر لوں؟ عروہ کی آواز میں ایک معصوم چمک تھی۔ ابھی کہاں سے؟ شام نے ہلکے لہجے میں کہا۔ عروہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو مایوسی تیر گئی۔ کیا مطلب؟ ہم کینیڈا جا رہے ہیں نا؟ رکو، ابھی کچھ کام باقی ہیں یہاں۔ مجھے یہاں کے معاملات سمیٹنے ہیں، پھر جب وہاں مکمل طور پر سیٹ ہو جاؤں گا تو ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ عروہ نے گہری سانس لی مگر خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر نہ کرو، بس تیاری رکھو، چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا اور دوبارہ لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ عروہ اب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب ایک امید جنم لے رہی تھی کہ شاید بہت جلد وہ اس کی محبت بھی بن جائے۔ وہ ایک ہاتھ میں بیگ تھامے پچھلے 2 گھنٹوں سے سڑک پر یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ قدم کبھی تیز ہوتے، کبھی مدھم، جیسے دل کی حالت قدموں کو قابو نہ کرنے دے رہی ہو۔ نہ کوئی منزل، نہ کوئی سمت، بس ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اسے جانا تو حویلی ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر گلیوں میں، اجنبی راہوں میں بس یوں ہی بے سمتی سے بھٹکتی رہی۔ دل جیسے خالی ہو چکا تھا اور وہ خالی پن پورے جسم پر چھا گیا تھا۔ دل بہت ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے جینا تھا، اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد تھکن نے جسم کو چور کر دیا، پاؤں جواب دے گئے اور وہ ہار کر آخر کار حویلی واپس لوٹ آئی۔ اب وہ تزمین کے گھٹنوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ تزمین نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تزمین نے دھیرے سے پوچھا۔ ایک دم کیوں چلی آئیں؟ ماہر کی نظریں خلا میں کہیں الجھی ہوئی تھیں، آواز بھی کہیں اور سے آ رہی تھی، جیسے دل نہیں روح جواب دے رہی ہو۔ آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، بس یہی کہا، مختصر سا جملہ، مگر اس میں کئی کہانیاں دفن تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بے تحاشا رونا چاہتی تھی، لیکن نہیں رونا ہے ماہر، بس تھوڑا اور برداشت کر لو۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی، یہ آخری زخم تھا، یہ آخری تکلیف، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر کمرے، ہر دیوار، ہر سائے میں سناٹا چیخ رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا، دونوں ٹانگیں اوپر کی طرف ٹکی ہوئی، ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا اور نظریں چھت سے جا لگی تھیں۔ شہریار کو لگ رہا تھا جیسے وہ خود اندر ہی اندر ختم ہو چکا ہے۔ وجود سلامت تھا مگر دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن، خاموشی اور ٹوٹ پھوٹ کی ایک گہری پرت تھی، جیسے اندر کوئی چیخ رہا ہو مگر باہر صرف خاموشی گونج رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک نہیں سینکڑوں سوال تھے۔ کیا صرف ایک غلطی میری تقدیر تھی؟ کیا میرا سارا پیار، ساری توبہ بے معنی تھی؟ یہ گھر، یہ چھت، یہ دیواریں، یہ کمروں کی خوشبو، سب کچھ ماہر کے لیے بنایا تھا۔ ایک دنیا بسائی تھی اس کے ساتھ جینے کے لیے، مگر اب سب اجڑ گیا تھا۔ بس ایک اندھیرا رہ گیا تھا، ایک خالی پن، ایک خنجر سا احساس۔ نہیں، وہ رو نہیں رہا تھا، کیونکہ اب رونا بے معنی تھا۔ وہ لمحہ گزر چکا تھا، اب صرف برداشت باقی تھی۔ وہ جانتا تھا ماہر اب واپس نہیں آئے گی۔ ایک بار وہ اسے روک چکا تھا، لیکن دوسری بار نہیں، اب نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ وہ ماہر کو جانتا تھا۔ ماہر جب فیصلہ کر لیتی تھی تو پلٹتی نہیں تھی، اور اس بار وہ ٹوٹ کر گئی تھی۔ وہ ماہر سے محبت کرتا تھا، شاید بے انتہا، اتنی کہ سانس لیتا تھا تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اب دل جیسے چیر دیا گیا ہو، جیسے اندر سے کوئی چیز ہر لمحے مر رہی ہو۔ ہر یاد، ہر منظر ایک زخم بن چکا تھا، لیکن اب صرف برداشت کرنا تھا، کیونکہ آخر میں جب انسان اپنے دل کو، اپنے قلب کو سیاہی سے آلودہ کر دیتا ہے تو اسے پھر کچھ نہ کچھ بہت بڑا سہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ آہستہ آہستہ ماں کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے تک آئی۔ قدموں میں بے وزنی تھی، جیسے روح تھک چکی ہو، دل جیسے روتے روتے سن ہو چکا ہو۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، کمرے کے اندر قدم رکھا اور اندر داخل ہوتے ہی سناٹا اس کے اندر اتر گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا،
بالکل ویسا ہی اندھیرا جیسے اس کے دل میں بس چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ روئے، زور زور سے روئے، چلائے، چیخے، مگر نہیں۔ نہ آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ لب ہلے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ شہریار کو چھوڑ کر آ چکی تھی، اور یہ بات ابھی کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ بستر کی طرف بڑھی اور اپنے سارے بوجھ سمیت بستر پر گر گئی۔ کپڑے بھی نہ بدلے، خود کو سمیٹا بھی نہیں، بس لیٹ گئی، جیسے ٹوٹا ہوا پتا زمین پر گرتا ہے، بے جان، بے آواز۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، شدید محبت۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، کیسے کرتی؟ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، وہی جو آنکھوں سے آنسو چھین کر لبوں پر ہنسی لا دیتا تھا، وہی جو خاموشیوں میں بھی اس کی زبان سمجھ لیتا تھا، وہی جو اس کا شوہر تھا، اس کی پناہ، اس کا سب کچھ۔ وہ شہریار اس کے لیے دنیا سے الگ تھلگ تھا، ایک ایسا رشتہ جو اس کی سانسوں سے بندھا تھا، مگر وہ جو غلطی کر چکا تھا وہ معافی کے قابل نہ تھی۔ ماہر جانتی تھی کہ وہ معاف کر دے گی، کر ہی دے گی، کیونکہ محبتوں والے انتقام نہیں لیتے، مگر اسے سزا تو بھگتنی ہی ہوگی، کیونکہ کسی ایک کو معاف کر دینا کبھی کبھار بہت سے سچوں کے ساتھ ناانصافی بن جاتا ہے۔ وہ دل جو شہریار کے لیے دھڑکتا تھا، آج وہی دل خون میں بھیگا ہوا چکنا چور پڑا تھا، خاموش، زخمی اور تنہا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کھڑکی کے کنارے سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ شاہ نواز بستر پر تھا، لیکن جیسے ایک لاش۔ اس کے چہرے پر پسینے کی تہ جمی ہوئی تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی جیسے وہ کسی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو، جیسے قبر کی مٹی اس کے منہ پر رکھی جا چکی ہو۔ اچانک وہ زور سے چیختا ہوا اٹھ بیٹھا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی، سینہ تیزی سے اٹھتا گرتا۔ اللہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ لیں، پانی پئیں۔ نازیہ بھاگتی ہوئی آئی، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے۔ شاہ نواز نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ہونٹوں سے لگایا۔ پانی اندر گیا، مگر پیاس باقی رہی۔ روح جل رہی تھی اور ضمیر راکھ ہو چکا تھا۔ کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا آپ نے؟ نازیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ شاہ نواز نے جواب نہیں دیا، بس دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، جیسے وہ اپنا دماغ پھاڑ دینا چاہتا ہو، جیسے وہ اپنی سوچوں کو چیر کر باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا۔ نازیہ اس کے پاس بیٹھی رہی، مگر جب مسلسل خاموشی رہی تو وہ مایوسی کے عالم میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور اب شاہ نواز تنہا تھا، بالکل تنہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے، خود پہ بندوق تان لے، کسی چھت سے کود جائے یا زہر پی جائے، مگر موت اسے قریب آ کر بھی چھو کر نہیں جاتی تھی، اور یہی اس کی اصل سزا تھی۔ وہ مر رہا تھا، ہر لمحہ، ہر ساتھ پاگل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زینت، وہ عورت جسے اس نے بے دردی سے مار دیا تھا، اب اس کے خوابوں میں، اس کی راتوں میں، اس کے سکون میں زندہ تھی۔ زینت ہر رات اس کے سامنے آتی تھی، لہو میں لت پت، ٹوٹے سانسوں کے ساتھ، اور صرف ایک جملہ کہتی تھی، شاہ نواز، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روز خواب میں ڈرتا، چیختا، سینے پہ ہاتھ مار کر اٹھتا اور پھر ساری رات جیتے جی مرتا رہتا۔ اسے موت نہیں آتی تھی، اور نہ ہی کوئی دن اس کے لیے راحت کا باعث بنتا۔ جب سے ماہر سے ملاقات ہوئی تھی، زینت کا چہرہ اور شدید ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی اور صرف خون روتی۔ شاہ نواز آنکھیں بند کرتا، مگر ہر بار کوئی دروازہ کھلتا اور وہی منظر، وہی جرم۔ اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ جو گناہ انسان کی روح کو سیاہ کر دے، اس کا کفارہ صرف موت نہیں، بلکہ وہ زندگی ہے جو چیخوں میں گزرتی ہے اور موت کے لیے ترستی ہے، مگر کبھی نہیں ملتی۔ یہی تھی شاہ نواز کی سزا، زندگی کی سب سے بھیانک، سب سے خاموش اور سب سے گہری سزا۔ لان میں ہلکی ہلکی دھوپ تھی، درختوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی زمین پر سائے بنا رہی تھی۔ ہر شام نے آریہ کو بینچ پر بیٹھے دیکھا، وہ گم سم سی کسی نقطے کو تک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے بیٹھ گیا۔ آریہ، اس نے دھیرے سے آواز دی۔ آریہ نے پلکیں جھپکائیں جیسے سوچوں سے واپس آئی ہو۔ ہم کچھ دنوں میں کینیڈا جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ماحول بدلے گا، تم بہتر محسوس کرو گی۔
میں ایک اچھے سائیکیٹرسٹ سے تمہارا علاج کرواؤں گا۔ آریہ نے آہستہ سے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکراہٹ بھی ادھوری سی تھی۔ نہیں حشام، میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں رہوں گی، اسی گھر میں جہاں میری سب سے بڑی تکلیف پیدا ہوئی، وہیں میں خود کو پھر سے جوڑوں گی۔ حشام کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آریہ نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے یہاں ایک اچھی ڈاکٹر سے بات کی ہے، میں علاج کرواؤں گی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی لڑائی خود لڑوں۔ اس بیماری کو بھی اب میں خود سے واپس نکال لوں گی، کسی کے سہارے کے بغیر۔ حشام نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ جان چکا تھا آریہ اب ٹوٹ کر سنبھلنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور یہ پہلا قدم تھا اس کی شفا کی طرف۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا تھا، کمر جھکی ہوئی، دل بوجھل، آنکھیں آنسوؤں سے نم۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ اندھیرے میں روشنی کی طلب لیے سجدے میں گم تھا۔ اس کے ہونٹوں سے جو نکل رہا تھا وہ الفاظ کم ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آہ تھے۔ یا اللہ، میں بہت غلط تھا، بہت اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ اس کی آواز بھیگتی جا رہی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ خود بھی بہہ رہا ہو۔ سجدے میں پڑا ہوا وہ شخص جو کبھی اپنے غرور پر ناز کرتا تھا، اب خاک میں ملا بیٹھا تھا، خالی، ٹوٹا ہوا، پچھتاوے کی چادر میں لپٹا ہوا۔ میں گناہ گار ہوں، میں ہر گناہ میں ڈوبا رہا، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری ایک غلطی، ایک پل کی لغزش میری ساری زندگی چھین لے گی۔ وہ سر اٹھاتا مگر آنکھوں میں دنیا کی ساری نمی لے کر دوبارہ سجدے میں گرتا۔ ماہر میری زندگی ہے، وہ رب، وہ چلی گئی تو میرا سب کچھ چلا جائے گا، مجھے وہ نہیں چھوڑ سکتی، میں جی نہیں پاؤں گا اس کے بغیر۔ میرے رب، میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، لوگوں کا دل توڑا، بس ایک بار مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں اس کی پیشانی اور آنکھوں سے ایک ساتھ پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے ماہر کو کھو دیا، لیکن میں جانتا ہوں یہ میری سزا ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا، صرف ایک بار ماہر کا ذکر، پھر وہ صرف رب سے مخاطب تھا۔ یا اللہ، میں اب کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، نہ محبت، نہ موقع، نہ دنیا، میں اب صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو میرا دل صاف کر دے، تو میری روح کو سکون دے، تو میری نیندوں کو تھوڑا سا چین دے دے۔ مجھے میرے گناہ کا درد جینے نہیں دے رہا، میں ہنس نہیں پاتا، میں سونا چاہتا ہوں مگر ہر رات جاگتا ہوں۔ مجھے بخش دے مولا، مجھے اپنے عذاب سے نکال لے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھک چکے تھے مگر دل اب بھی رب کے حضور جھکا ہوا تھا، بے آواز آنسو، بے حد سچ، اور سجدے پر بکھری ایک ٹوٹی ہوئی ذات۔ اور اس رات پہلی بار شاید اس کے لفظوں میں طلب نہیں، صرف توبہ تھی۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ روشنی جائے نماز پر پڑے وجود کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ شہریار کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں، پلکیں بوجھل تھیں۔ اسے کچھ پل لگا یاد آنے میں کہ وہ رات سجدے میں ہی سو گیا تھا۔ دل پر ایک بار پھر بوجھ اترا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور ماہر کا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر ماہر کھڑکی کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان تھا اور آنکھیں کھڑکی سے باہر کہیں خلا میں گم۔ موبائل کی گھنٹی نے خاموشی کو توڑا۔ اس نے سست روی سے سر اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین پر شہریار کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کو دل تیز دھڑکا، سانس سینے میں اٹکی، ہاتھ تھوڑا سا کانپ گیا۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک دن بھی شہریار کی آواز سنے بغیر نہ رہتی تھی، اور آج وہ سننا چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی مگر نہیں سن پائی۔ زخم پھر ہرا ہو گیا۔ ایک تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ فون سائلنٹ کر کے آہستہ سے میز پر رکھ آئی۔ اس کا دل چھلنی ہو چکا تھا اور وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس آواز کو سنے جس سے آج اتنی ٹوٹ چکی تھی۔ دوسری طرف شہریار مسلسل کال کرتا رہا۔ ہر بار جب بیپ بجتی دل ایک امید سے بھر جاتا، مگر ہر بار وہ امید توڑ دیتی۔ پھر ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے موبائل بند کر کے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اس کا دل جیسے کسی ویران سڑک پر بیٹھ کر بے رحم ہوا میں تنہا روتا رہا۔ ادھر حویلی میں عروا آئی تھی۔
اپنی ماں اور سب سے ملنے۔ جب اسے معلوم ہوا ماہیر بھی آئی ہے تو وہ فوراً اس کے کمرے کے باہر پہنچی، دروازے پر ہلکی دستک دی، پھر تھوڑی زور سے دی، پکارا بھی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی، نہ دروازہ کھلا نہ کوئی جواب آیا۔ دل تھوڑا سا ٹوٹا، لیکن وہ سمجھ گئی آج ماہیر کا دل کسی سے ملنے کا نہیں تھا۔ ماہیر کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے، لیکن اس کا وجود اندر ہی اندر خاموشی سے بکھرتا جا رہا تھا، اور شہریار وہ صرف ایک رابطے کی امید میں ہر سانس کے ساتھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پورا گھر شادی کی چمک دمک میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف روشنی، خوشبو، مگر اس کی آنکھوں میں بس آنسو تھے۔ لال جوڑے میں لپٹی مہروش بیلکنی میں خاموشی سے بیٹھی تھی، دونوں گھٹنے سینے سے لگائے وہ نیچے گھاس پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، آنکھیں نم تھیں اور دل پر کوئی بھاری پتھر سا رکھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ابھی ماہیر نے اس کی زبان سے وہ آخری جملے سن لیے تھے جو وہ بلال سے کہہ رہی تھی، اور اب مہروش کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ماہیر اب سوال پہ سوال کرے گی، میں کیا بتاؤں گی، کیسے بتاؤں گی، یا اللہ میں اسے کیا کیا بتاؤں گی؟ اسے سانس گھٹتی محسوس ہوئی، وہ گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے بیلکنی میں چکر کاٹنے لگی۔ دل میں بے چینی تھی، ذہن الجھ رہا تھا۔ اسی بیچ اس کی نظر سامنے والی سیڑھیوں پر پڑی جو اس بیلکنی سے چھت تک جاتی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ اوپر چلی جائے، تھوڑی تنہائی مل جائے، شاید کچھ سکون۔ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی جیسے ہی چھت پر پہنچی، نظر سامنے گئی تو دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ چھت کی دیوار پہ شہریار کھڑا تھا، ہچکولے کھاتا، لڑکھڑاتا، خطرناک حد تک جھکتا ہوا۔ شہری؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم شہریار؟ نیچے اترو فوراً۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے کپ کپائی، مگر شہریار سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، گہری مدہوشی میں۔ اس کے حواس اس کے اختیار میں نہ تھے۔ گر جاؤ گے، خدا کا واسطہ ہے اتر آؤ، وہ بلند آواز میں چلائی، مگر شہریار جیسے سن ہی نہ سکا، وہ اسے پہچان تک نہ پایا۔ مہروش تیزی سے آگے بڑھی، بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر اسے نیچے کھینچا۔ دماغ خراب ہے، پاگل ہو گئے ہو، نیچے گر جاتے تو؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اسی لمحے اس کی نظر نیچے گئی، جھولی پر بیٹھی ماہیر دکھائی دی۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ مہروش کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ جب سے وہ آئی تھی مہروش اس سے نظریں چرا رہی تھی، مگر اب دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اسے گلے لگا لے۔ ادھر شہریار مدہوشی میں لڑکھڑاتا رہا، وہ بدحواس، نیم پاگل، گمسم تھا۔ چھوڑ دے مجھے، دفع ہو جاؤ، زہر لگتی ہو مجھے، وہ لفظ ٹوٹے ٹوٹے ادا کرتا گیا۔ میری بہن کی بیماری کی واحد وجہ تم ہو، تم نے ماہیر کو بچپن میں مجھ سے دور کیا۔ I hate you۔ مہروش اسے مضبوطی سے تھامے کھڑی رہی کہ اگر چھوڑتی تو وہ چھت سے نیچے گر جاتا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا نیچے جھولے سے ماہیر اٹھ کر اندر جا رہی تھی۔ شہریار، ہوش کرو، انسان بنو، نیچے چلو۔ وہ زور دیتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر لے جانے لگی، مگر شہریار کی مدہوشی اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک اس نے زور سے مہروش کو دھکا دے دیا۔ مہروش کا پاؤں شرارے میں الجھ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ توازن کھو بیٹھی۔ نہ چیخنے کا موقع ملا، نہ سنبھلنے کی مہلت۔ وہ سیدھی منہ کے بل نیچے جا گری، خاموش، بے صدا، ہولناک، جیسے کسی نے زندگی کا بٹن بند کر دیا ہو۔ شہریار کا سانس جیسے بند ہو گیا۔ تم اسی قابل ہو، تم نے میری بہن کو برباد کیا ہے مہروش، تم بہت بری ہو۔ وہ بڑبڑاتا گیا، مگر اسے اندازہ ہی نہ رہا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اس نے اپنے سر کو تھاما، دماغ جیسے پھٹ رہا تھا۔ نیچے سے دروازے پہ دستک اور آواز آئی، آپی دروازہ کھولیں، جوس پی لیں۔ ماہیر کی آواز تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، قدم بوجھل، دل دھڑکن بھول چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹا، دیوار کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ قدم جیسے زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے، وہ سن سا ہو چکا تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترنے لگا، ہولے ہولے، بے جان، جیسے خود میں کہیں دفن ہو چکا ہو۔ ابھی وہ آخری سیڑھی تک پہنچا بھی نہ تھا کہ یکا یک نیچے سے شور اٹھا،
چیخیں، آہیں، گھبراہٹ، بھاگتے قدموں کی آوازیں اور پھر ماہیر کی وہ لرزتی ہوئی چیخ، آپی! وہ آواز جیسے بجلی بن کے شہریار کے وجود سے ٹکرائی۔ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کیا ہوا اسے؟ یہ خون، یا اللہ! کئی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگیں، مگر شہریار کے لیے سب آوازیں جیسے گونگی ہو گئی تھیں۔ اس کے کانوں میں ایک سناٹا سا بھر گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے آیا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندھیرے میں ڈوبے وجود کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے آگے سب کچھ دھندلا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا، ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور جھٹ سے کنڈی لگا دی۔ وہ سیدھا جا کر بیڈ پر گر پڑا، ایک بھاری دھمک کے ساتھ۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں سرخ، چہرے پر تھکن اور بدمستی کی مہر لگی تھی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ شہریار، دروازہ کھولو! نازیہ کی آواز تھی، بے چین، گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی۔ دروازہ کھولو جلدی، مسئلہ ہو گیا ہے، حویلی میں کوہرام مچ گیا ہے، تم کہاں بے ہوش پڑے ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے چھت کو گھور رہا تھا۔ آوازیں جیسے کہیں دور سے آ رہی تھیں۔ وہ بس پڑا رہا، بے حس، بے خبر۔